جلدی سے بتا دیں یہ سوال. ایک سیکنڈ. سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹچ موبائل ہے ہمارے مذہب میں تصویر اور میوزک حرام ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی دیندار آدمی سے بچ نہیں سکتا. دیکھو پہلا جو ان کا سوال ہے نا کہ ٹچ موبائل میں میوزک اور تصویریں، تصویر ڈیجیٹل تصویر تو اختلافی مسئلہ ہے. ہماری رائے یہ کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ٹچ موبائل میں میوزک کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی اگر میوزک سننے کے لیے کوئی چیز سن رہا ہے نا وہ تو غلط ہے. آپ خبریں سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے، آپ کوئی نظم سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں بعض دفعہ کوئی ایڈ چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں میوزک مقصود نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ان بیسس پر آپ ٹچ موبائل کے استعمال پہ پابندی لگا دیں گے، اول تو پبلک پابندی کو قبول نہیں. قانون ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو. ایک زمانے میں ایک صاحب کہتے تھے بی بی سی کی خبریں، ایک سیکنڈ حضرت مجھے بولنے دیں، بی بی سی کی خبریں سننا جائز نہیں کیونکہ میوزک چلتا ہے. تو میوزک سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ خبریں سننے کے لیے بیٹھا ہے. تو اس کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ کسی گلوکار کا گانا سن رہا ہے. وہ اس کا اصل ہدف وہ نیوز ہیں. تو اسی دوران اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، درمیان میں کوئی عورت کی تصویر آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا مقصد نہیں ہوتی. آپ شیمپو خریدتے ہیں نا، اس میں بھی لڑکیوں کی تصویر ہے. باپ کہ چونکہ اس دن میں نے شیمپو خریدا تھا، ایک خوبصورت سے بالوں والی حسینہ کی تصویر تھی، بد نظری ہو گئی تھی، لہذا میں ایسا شیمپو خریدوں گا جس پہ تصویر نہیں ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شیمپو نہیں خریدیں گے. چلو صابن پہ آ جاؤ، صابن پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں. تو جب عموم بلوہ ہوتا ہے نا، کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شریعت اس میں نرمی کرتی ہے. تو اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ مقصد آپ کا صابن ہے، شیمپو ہے، اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے. مقصد آپ کا خبریں اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے. اب آپ کوئی اہم نیوز ہے وہ ٹی وی پہ خاتون ہی پڑھ رہی ہے، آپ خبریں سن رہے ہو نا، تو آپ وسیم کو تھوڑی بٹھاؤ گے جا کے یہ والی خبریں اگر وہ بندہ پڑھے گا تو میں سنوں گا جینٹس، تو آپ تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے پھر. خاص طور پہ جن کا کام ہے تحقیق، جن کا کام ہے ریسرچ. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں، بری نظر سے اس کو نہ دیکھیں، آپ اپنے ہدف کو سامنے رکھیں. اب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں بھی پڑھا رہی ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں. ہم لڑکوں کو یہ تھوڑی کہتے ہیں یونیورسٹی چھوڑ دو، اس سے تو آپ جنگل میں جا کے رہو، پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تو بھائی آپ پڑھو، لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ یہ میرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، نہ مجھے اس سے لذت حاصل کرنے کی اجازت ہے. میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھائی کو فوکس کرو. تو جب کسی چیز میں بلوہ ابتلا بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے حکام نرم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو روک دو گے، بالکل کچھ کسی کام کے نہیں رہیں گے. اچھا پھر اگلے جمعے دوبارہ پوچھ لیں. اصل میں لوگوں کو بہت دیر ہو رہی ہے حضرت. اچھا جی جی اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بھی شامل ہوں. جی کوئی مرد ہو، عورت ہو، جی جی جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر جی آدمی اس میں لگا پڑا ہے. یہ میں آپ کی بات کہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں جو ٹچ موبائل ہے نا، دیکھو کنٹرول تو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں. ہم کہتے ہیں ختم نہیں کر سکتے، کنٹرول کریں اس پہ. اور یہ واقعی گھروں میں جب جاؤ ہر آدمی موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو یہ غلط. حضرت پھر بعد میں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. گورنمنٹ اس پہ 18 سال سے کم عمر آدمی پہ پابندی لگا. اچھا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں پہ ٹچ موبائل پہ پابندی ہو. یہ بالکل معقول بات ہے. بچے بگڑتے ہیں اس سے، وہ فحش چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے. اب یہ تو گورنمنٹ کو بتائیں نا. یہاں سے بدتمیزی، صحیح بات ہے، بدتمیزی سیکھ رہے ہیں، بےہودگی سیکھ رہے ہیں. تو یہ میں اب گورنمنٹ کا کام ہے نا، تو میرا کام نہیں ہے.